السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 13 سندباد جہازی کا ایک سفر جو کہ آپ کا ہے لیسن نمبر 13 یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی ورک شیٹ نمبر 34 آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنی ہے۔ شروع میں لکھا ہوا ہے بچپن سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق تھا، یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے یہ طریقہ اختیار کیا تک۔ اس کو ہمیں ریڈ کرنا ہے اچھی طرح سے، اور پھر اس کے جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جواب، درج بالا اقتباس سبق سندباد جہازی کا ایک سفر سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک عربی کہانی کا ترجمہ ہے۔ مصنف جو ہیں اس کا نام میں نے سرچ کیا ہے، ہنگری کے گایولا کروڈی تھے۔ سوال نمبر 2، سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ جواب، سندباد نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ بہت دنوں تک سفر کرتے اور جزیروں میں جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ ایک دن ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آبادی نہیں تھی، صرف جنگل اور سبزہ تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں سے اسے نیند آ گئی، وہ بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ جزیرے پر اکیلا رہ گیا تھا۔ سوال نمبر 3، لوگ گھاٹی سے جواہرات کیسے حاصل کرتے تھے؟ جواب، گھاٹی بہت گہری تھی، اوپر چڑھنا دشوار تھا، چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے، نیچے اژدہے تھے جو آدمی کو نگل جاتے تھے۔ لوگ پہاڑوں پر سے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے گراتے تھے، یہاں پہ لکھنا ہے گوشت کے ٹکڑے گراتے تھے، زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات ان سے چمٹ جاتے۔ جب پرندے گوشت کو اٹھا کر گھونسلوں میں لے جاتے تو اس طرح جواہرات بھی ادھر پہنچ جاتے۔ پہاڑوں پر انسانوں کا شور و غل سنائی دیتا، اس طرح لوگ گھاٹی سے جواہرات حاصل کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ اس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، جواہرات، تجارت، پھل، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، درختوں کے پھل توڑ کر کھائے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، بچپن سے مجھے سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ سوال نمبر 5، اس میں 4، اس بیچ میں مجھے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 5، نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے مذکر مؤنث چھانٹ کر لکھیے۔ مذکر میں آپ لکھ دیجئے سبزہ اور سانپ، اور مؤنث میں لکھیں ہوا اور تھیلی۔ اور یہ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ یہ اپنا کام کریے جلدی جلدی۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو مشکل لگتی ہے، لیکن آپ جب تک اردو سفر میں رہیں گے آپ کو انشاءاللہ اردو بہت آسان لگے گی، اچھی لگے گی۔ ہمارے چینل سے اپنا آپ کام کریے، اور سب کو بھی بتائیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔